Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the 11th lecture of Constitutional Law 2. Constitutional Law 2 کے 11ویں لیکچر میں خوش آمدید. آج کے ہمارے لیکچر میں ہم qualifications and disqualifications of member of parliament under the Constitution of Pakistan 1973 پڑھیں گے. یعنی وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے ایک فرد میں ہونی چاہیے، اور وہ کون سی عادات ہیں جن کی موجودگی میں ایک بندہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے نااہل تصور کیا جاتا ہے. اس کے متعلق آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے کوالیفیکیشنز اینڈ ڈسکوالیفیکیشن کا تعارف ہو جائے. انڈر the Constitution of Pakistan 1973, every citizen has a right to contest election. آئین پاکستان 1973 کی روح سے پاکستان کا ہر سٹیزن، ہر شہری یہ حق رکھتا ہے کہ وہ رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے انتخاب لڑے. لیکن یہی آئین کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے. کچھ خصوصیات ان کا حامل ہونا اور کچھ خصوصیات ان سے عاری ہونا لازمی شرائط میں شامل ہیں. ان خصوصیات کی تفصیل آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 اور 63A میں بتائی گئی ہیں. Some qualifications are to be possessed stated in Article 62. وہ خصوصیات جو بندے میں ہونی چاہیے وہ آرٹیکل 62 میں بتائے گئے ہیں. And the person should not be suffer from some disqualifications stated in Article 63 and Article 63A. اور وہ شخص جو انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے بطور کینڈیڈیٹ، اسے آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 63A میں بتائے گئے جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کا حامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. کوالیفیکیشنز اینڈ ڈسکوالیفیکیشن کی میننگز کیا ہیں، معنی کیا ہیں اس کی؟ Qualifications are those qualities which are to be possessed by a person to be considered for a position or post. Qualifications وہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی بندے کو کسی پوزیشن یا کسی پوسٹ پر متعین کرنے کے لیے اس میں ہونی چاہیے. اور disqualifications are loss of those qualities, attributes which are to be possessed by a person to be considered for a position or post. یعنی کہ وہ خصوصیات جو کسی بھی بندے کو کسی پوسٹ پر متعین کرنے کے لیے اس میں ہونے چاہیے، ان کی غیر موجودگی کو ڈسکوالیفیکیشن کہتے ہیں. یا وہ خصوصیات جو نہ ہونا چاہیے ان خصوصیات کی موجودگی کو بھی ڈسکوالیفیکیشن کہتے ہیں. تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کوالیفیکیشنز، وہ خصوصیات جو ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے ہونے چاہیے. فرسٹ آف آل سٹیزنشپ. وہ شخص جو ممبر آف پارلیمنٹ بننا چاہتا ہے، مثلا MNA یا سینیٹر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہو. نمبر 2، ایج لمٹ. جیسا کہ ہم نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ لیکچرز میں بتا چکے ہیں، دا ایج آف دا کینڈیڈیٹ should not be less than 25 years for MNAs and not less than 30 years for senators. یعنی ممبر آف نیشنل اسمبلی بننے کے لیے 25 سال سے عمر کم نہیں ہونی چاہیے، اور سینیٹر کے لیے یہی شرط 30 سال کی رکھی گئی ہے. نمبر 3، نیم شوڈ ایگزسٹ ان الیکٹورل رول. الیکٹورل جو رول ہے اس میں اس بندے کا نام موجود ہونا چاہیے. نمبر 4، کریکٹر. The person should be sagacious, righteous, non-profligate, honest and امین. وہ بندہ ذہین ہو، تیز فہم ہو، صالح ہو، اوباش نہ ہو، ایماندار ہو اور امین ہو. Not convicted for a crime involving moral turpitude or for giving false evidence. وہ بندہ اخلاقی جرائم میں یا جھوٹ کی گواہی دینے میں مجرم نہ ہو، اس کو سزا نہ ہوئی ہو. Not against the ideology of Pakistan
اس بندے کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سے، پاکستان کے نظریے سے مخالفت نہ ہو، وہ مخالف نہ ہو پاکستان کے نظریے سے. should have adequate knowledge of Islamic teachings. جو بندہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے متعلق کافی حد تک علم رکھتا ہو. اب پڑھتے ہیں ڈسکوالیفیکیشنز، یعنی وہ خصوصیات جو اگر کسی بندے میں موجود ہوں تو وہ ڈسکوالیفائی کر جاتا ہے پاکستانی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے. سب سے پہلے فورنر، ایسے افراد جو پاکستانی شہری نہ ہوں، یا اینی پرسن ہو گیوز آف پاکستانی سٹیزنشپ، وہ افراد جو بائی برتھ تو پاکستانی ہو مگر پاکستان سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہو جائیں اور پاکستانی نیشنلٹی کو ختم کر دیں، وہ گیو آف کر دیں، ترک کر دیں، تو ایسے افراد پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. نمبر 2، ان ساؤنڈ مائنڈ، کسی بندے کی ذہنی حالت اگر خراب ہو تو وہ پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے لیے ثبوت پیش کرنا پڑے گا ڈکلیئرڈ بائی دا کمپیٹنٹ کورٹ. کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ کسی بندے کو اگر ان ساؤنڈ مائنڈ ڈکلیئر کرے تو وہ شخص نااہل ہوگا پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے. نمبر 3، انسولوینٹ، وہ افراد جو دیوالیہ ہو چکے ہوں اور کورٹ ان کو ان ڈسچارج کریں، مطلب جو انسالوینسی ہے، دیوالیہ پن جو ہے، اس سے اگر وہ نکلے ہوئے بھی ہو تب بھی اگر کورٹ انہیں ڈکلیئر نہ کرے تب تک وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے. نمبر 4، ریمووڈ فرام سروس فار مس کنڈکٹ، جو بندہ مس کنڈکٹ کی بنیاد پر، یعنی غیر ذمہ دارانہ رویے کی بنیاد پر اگر کسی سرکاری سروس سے برخاست کر دیا گیا ہو تو وہ الیکشن میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہوگا. نمبر 5، انوالوڈ ان ان لافل ایکٹیویٹیز، جو بندہ غیر قانونی سرگرمی میں اگر ملوث ہے تو وہ بھی نااہل ہے پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے. نمبر 6، اگینسٹ دا سوورینٹی آف پاکستان، جو شخص پاکستان کی بالادستی کا مخالف ہو تو وہ بھی پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. نمبر 7، the person against the independence of judiciary، پاکستان میں عدلیہ کے آزادی جو ہے اس کا اگر کوئی شخص مخالف ہو تو اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ بنے. نمبر 8، holds any office or profit in the service of Pakistan، پاکستان میں کسی بھی ادارے کا اگر ملازم ہو تو وہ بھی نااہل تصور ہوگا except that office which the law permits، سوائے ان آفیسز کی جن کی نوکری اگر قانون اجازت دے کہ اس کی نوکری کرتے ہوئے آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، تب وہ اہل تصور ہوگا. نمبر 9، ایکٹ آف پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹ کے تحت اگر کسی بندے کو نااہل قرار دیا جائے تو وہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کے نااہل تصور ہوگا. نمبر 10، اپوننٹ ٹو اسلامک پرنسپلز، اگر کوئی بندہ اسلامی قوانین کا مخالف ہو اور کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ بھی پاکستانی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے نااہل تصور ہوگا. فائنلی آتے ہیں کنکلوژنز کی طرف. اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، to be a member of parliament, a person should possess all the necessary qualifications as explained in Article 62 for being a member. Any quality of disqualification as explained in Article 63 and 63A may deprive him from being a member of parliament. یعنی کہ آئین پاکستان 1973 کی روح سے ایک بندہ اگر پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ تمام خصوصیات جو کہ آرٹیکل 62 میں بتائے گئے ہیں ان کا حامل ہو، اور وہ تمام خصوصیات جن سے بچنا اس کے لیے لازمی ہے جو کہ آرٹیکل 63 اور 63A میں بتائے گئے ہیں. بصورت دیگر وہ الیکشن میں حصہ لینے کا جو حق ہے اس حق سے محروم ہو جائے گا.
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔